आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। एक अहम इशू की तरफ तवज्जो दिलानी। एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के बहुत से ममालिक में डिजिटल लोन ऐप्स के जरिए लोगों को फंसाने, माली तौर पर कर्ज के एवज भारी सूद पर वसूलियां करने, उनकी तजलील करने और ब्लैकमेल करने का एक घिनौना कारोबार जारी है, जिसने इस खत्ते के अंदर भी अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। इंडिया में कम से कम 60 इंडियन शहरियों ने इन कंपनीज की तरफ से बदसलूकी और धमकियों के बाद खुदकुशी की है। खुफिया तहकीकात ने इंडिया और चीन में इस घिनौने स्कैंडल से फायदा उठाने वालों को भी बेनकाब किया है। पाकिस्तान के अंदर इसका आगाज हो चुका है, लेकिन इंडिया में हुआ क्या है और किसके साथ क्या बीती है, वो जरा कहानी सुन लें, फिर उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक सुबह आस्था सिन्हा फोन की घंटी पर उठी। फोन पे उनकी खाला ने घबराई हुई आवाज में कहा कि अपनी मां को घर से बाहर ना जाने देना। जब 17 साला आस्था नींद की हालत में दूसरे कमरे में गई तो वो अपनी मां भूमि सिन्हा को रोते हुए देख के घबरा गई। उनकी खुश मिजाज और निडर मां, जो मुंबई में एक मुअज़्ज़िज़ प्रॉपर्टी वकील थीं और जिन्होंने बेवा होने के बाद भी अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की थी, वो उस वक्त इंतहाई सदमे की हालत में थीं जब उनकी बेटी ने आके उनको देखा, और उनके लिए वो हैरत ज़दा बात थी। आस्था कहती हैं कि वो अपने हवास में नहीं थीं। परेशानी और सदमे से दोचार भूमि ने आस्था को बताना शुरू किया कि कौन से अहम दस्तावेजात कहां पे रखें, कौन से लोग अहम हैं। ऐसा लग रहा था कि वो घर से निकलने के लिए बेचैन लग रही थी कि जैसा मैं अपनी बेटी को सब कुछ बता के चली जाऊं और मैं कभी अगर वापस ना भी आऊं तो मेरी बेटी को सब कुछ पता हो। आस्था ये जानती थी कि उन्हें अपनी मां को रोकना है। उनकी खाला ने उनसे ये कह रखा था कि मां को अपनी नजरों से दूर ना होने देना, वरना वो अपनी जान ले लेगी। और वो इस परेशानी में थी कि मेरी मां के साथ क्या बीता है। परेशान तो मैं हूं, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मां के साथ क्या हुआ है। आस्था ये भी जानती थी कि उनके मां को कुछ अजीबो गरीब कॉल्स आ रही थी और उन्हें किसी के पैसे अदा करने थे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि भूमि को भी पिछले कई महीनों से हरासा किए जाने और नफ्सियाती अजियत का सामना था। वो एक आलमी स्कैंडल का शिकार हो चुकी थी। वही आलमी स्कैंडल जो इस खित्ते में अब अपने पंजे गाड़ते हुए मुख्तलिफ लोगों को शिकार बनाता जा रहा है और लोग अपनी जबानें नहीं खोल रहे, जिसकी जड़ें कम से कम 14 ममालिक में इस वक्त फैली हुई हैं। ये घिनौना कारोबार है जिसमें लोगों की तजलील करके और ब्लैकमेलिंग के जरिए मुनाफा कमाया जा रहा है और लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद की जा रही। उनका कारोबारी मॉडल जालिमाना है, लेकिन बहुत ही सादा है। ऑनलाइन बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो बगैर किसी तस्दीक के चंद मिनट्स में कर्ज देने का दावा करती हैं। जब आप स्क्रॉलिंग करते हैं तो आपके सामने भी आती हैं। तमाम ऐप्स जो हैं ये ब्लैकमेलिंग नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो डाउनलोड होने पर आपके फोन में मौजूद तमाम कॉन्टैक्ट्स, तस्वीर और यहां तक के शनाख्ती कार्ड तक की मालूमात हासिल कर लेती हैं। ये एप्लीकेशन उन मालूमात को बाद में आपसे भत्ता या वसूली के लिए इस्तेमाल करती हैं। जब इन एप्लीकेशन से कर्ज हासिल करने वाले सारिफीन वक्त पर कर्ज अदा नहीं कर पाते और बाज़ औक़ात जब वो कर्ज की अदायगी कर भी दें तो ये एप्लीकेशंस ये तमाम मालूमात उन कंपनीज के कॉल सेंटर को दे दी जाती हैं, जहां पर नौजवान एजेंट्स की खदमात हासिल की जाती हैं। लैपटॉप और फोन से लेस उन एजेंट्स को तरबियत दी जाती है कि वो लोगों को हिरासा करें, उनकी तौहीन करें या उनकी तजलील करें और तमाम वाजबात को वसूल करें। 2021 का आखिर था जब भूमि ने अपनी माली जरूरियात के लिए मुख्तलिफ लोन ऐप से तकरीबन 47,000 रुपए उधार लिए थे। ये 2021 था। तो अब देखिए कि 2023 तक पाकिस्तान भी इसकी अच्छी खासी गिरफ्त में है, जबकि उस वक्त के दौरान उन्हें अपने काम के मुआवजे की मद में कुछ रकम आना मुतवक्के थी, लेकिन वो रकम आ नहीं पाई। उन्हें उन ऐप्स के जरिए कर्ज की रकम को फौरी तौर पर मिल गई, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा कर्ज एप्लीकेशन के चार्जेस में काट लिया गया। उन्हें यह रकम 7 दिन में वापस अदा करना थी, लेकिन जो रकम उन्हें मुआवजे के तौर पर मिलने की तवक्को थी वो नहीं आई। ऐसे में उन्होंने एक और एप्लीकेशन से कर्ज लिया और फिर दूसरी ऐप से और कर्ज ले लिया। आहिस्ता आहिस्ता कर्ज और उसका सूद बढ़ता चला गया और कुल रकम 20 लाख रुपए हो गई। उसके कुछ ही अरसे बाद उन्हें रिकवरी एजेंट्स के फोन आने लगे। जल्द ही उन एजेंट्स ने भूमि की तजलील करना शुरू कर दी, उन्हें गालियां निकालना शुरू कर दी। यहां तक कि जब भूमि ने बकाया रकम अदा कर भी दी तो उन्होंने कहा कि वो झूठ बोल रही। अब आप ये सोचेंगे कि 20 लाख लिया तो इतना तो कुछ होना था। रकम अदा कर दी गई, लेकिन उस सब के बाद एजेंट्स की जानिब से कहा जा रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। वो दिन में 200 बार उन्हें कॉल करते थे। उन्होंने उससे कहा कि हम जानते हैं कि आप कहां रहती हैं। उन्होंने वार्निंग के तौर पे उन्हें एक लाश की तस्वीर भी भेजी और बताया कि अगर आप कर्ज को वापस नहीं करेंगी तो इस जैसा हाल भी हो सकता है। रफ्ता रफ्ता जब उन एजेंट्स की जानिब से धमकियां और इस तरह की कॉल्स का इजाफा होता रहा तो उन्होंने धमकी दी कि उनके फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद तमाम 486 लोगों को पैगाम भेजा जाएगा कि वो चोर और जिस्म फरोश हैं।
جب انہوں نے ان کی بیٹی کے کردار کشی یا ساکھ خراب کرنے کی دھمکی دی تو بھومی کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ بھومی یہ قرض چکانے کے لیے دوستوں، خاندان والوں اور دیگر ایپلیکیشن سے قرض لینے پر مجبور ہوئیں اور انہوں نے کل 69 ایپ سے قرض حاصل کیا۔ رات کو وہ دعا کرتی تھیں کہ اگلی صبح کبھی نہ آئے، لیکن ہر صبح 7 بجتے ہی ان کے فون پہ کالز اور میسیجز آنے لگتے تھے جو ان کو ہراساں کرتے تھے۔ ان کے دماغ کے اندر مختلف وسوسے آتے تھے اور نیندیں اڑ جاتی تھیں۔ آخرکار بھومی نے قرض کی کل رقم ادا کر دی، لیکن ایک مخصوص ایپ جو تھی جسے آسان لون کہا جاتا تھا انہیں فون کرنا بند نہیں کیا۔ اس سب سے پریشان وہ اپنے کام پہ توجہ نہیں دے پا رہی تھی اور انہیں پینک اٹیکس ہونے لگے، سر درد ہونے لگا، چکر آنے لگے اور گھر بھی جب آتی تھی تو طبیعت ٹھیک نہیں رہنے لگتی تھی۔ ایک دن ان کے ایک دفتری ساتھی نے انہیں اپنی میز پہ بلایا اور فون پہ کچھ دکھایا۔ یہ ان کی اوریاں اور فحش تصاویر تھیں۔ یہ تصویر بہت زیادہ فوٹو شاپ کی گئی تھی۔ بھومی کے چہرے کو کسی اور کے جسم پہ لگا دیا گیا تھا، لیکن اس واقعے سے وہ شرمندہ ہو گئی۔ وہ اپنے ساتھی کی میز پہ ہی صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ یہ تصویر جو تھی یہ آسان لون ایپ کے ذریعے ان کی کانٹیکٹ لسٹ میں موجود ہر کسی کو بھیجی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد بھومی کے ذہن میں خودکشی کا خیال آیا کہ میری اتنی بدنامی ہو چکی ہے، میں نے اکیلے اپنی بیٹی کو پالا ہے، بیٹی کی پرورش کے لیے سارا کچھ کیا ہے، اور اب جا کے بیٹی اگر اس کا سامنا کرے گی تو میں کس طریقے سے جی پاؤں گی۔ ہمیں دنیا بھر سے اس قسم کی دھوکہ دہی اور بلیک میلنگ کے ثبوت ملتے ہیں۔ صرف انڈیا میں ہی کم از کم 60 افراد نے ان لون ایپس کمپنیز کی جانب سے ہراساں کیے جانے کے بعد خودکشی کی ہے۔ ان خودکشیوں میں 50% سے زیادہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں یہ خودکشیاں ہوئی ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی 3 خودکشیاں اب تک رپورٹ ہو چکی ہیں جو ان آسان لون ایپس کے ذریعے ہوئی ہیں۔ خودکشی کرنے والوں میں زیادہ تر کی عمریں 20 سے 40 سال کے درمیان ہوتی ہیں۔ ان میں ایک فائر فائٹر بھی رہا ہے، انڈیا میں ایک ایوارڈ یافتہ موسیقار بھی رہا ہے، ایک نوجوان شادی شدہ جوڑا جنہوں نے اپنی 3 اور 5 سالہ بیٹیوں کو پیچھے چھوڑا، ایک دادا اور پوتا شامل ہیں جو ان لون ایپس کا شکار ہوئے ہیں، اور خودکشی کرنے والوں میں سے 4 نوعمر افراد تھے جن کا تعلق بھارت سے تھا۔ اس قسم کے فراڈ کا شکار ہونے والے زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں بات کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ کیا بتائیں کہ پیسہ لیا تو کہاں پہ خرچ کیا، اس پیسے کے عوض یہ تصاویر گئیں تو کیسے گئیں۔ انہیں ہراساں کرنے والے عموماً گمنام ہوتے ہیں اور سامنے نہیں آتے۔ آپ کسی کے خلاف کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دے سکتے، کس کے خلاف دیں گے؟ خفیہ تحقیقاتی کمیٹی نے کئی مہینے ایسے شخص کی تلاش میں گزارے جو اس کاروبار کے بارے میں جانتا ہو۔ آخرکار انڈیا بتایا جاتا ہے کہ ایک نوجوان سے رابطہ کرنے میں وہ کامیاب ہوئے جس نے مختلف لون ایپس کے کال سینٹرز میں کلیکشن ایجنٹ کے طور پہ کام کیا تھا۔ اس کا نام روحان تھا۔ روحان نے یہ بتایا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ان کمپنیز کی جانب سے ہونے والی بدسلوکی اور ہراساں کیے جانے کی وجہ سے بہت حد تک پریشان رہا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بہت سے صارفین روتے تھے جبکہ کچھ نے خودکشی کرنے کی بھی بات کی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ان واقعات کے بعد میں بھی پوری رات سو نہیں سکتا تھا، لیکن ہمارے اوپر بھی پریشر ہوتا تھا کہ اسی طریقے سے ان سے پیسہ نکلوانا ہے۔ ہمارے ضمیر مردہ کر دیے جاتے تھے کہ ہم کسی کی جو انسانیت کی تذلیل ہوتے وقت خود کو بے حس محسوس کریں۔ انہوں نے دھوکہ دہی اور بلیک میلنگ کے اس کھیل کو بے نقاب کرنے کے لیے رضامندی بھی ظاہر کی۔ 2 مختلف کال سینٹرز، میجسٹی لیگل سروسز جو انڈیا کے اندر ہے، کال فلیکس کارپوریشن میں ملازمتوں کے لیے درخواست دی، اور پھر کئی ہفتوں تک خفیہ طور پہ ان کمپنیز کے کال سینٹرز کے لیے کام کے طریقہ کار اور حالات کو فلمایا بھی، اس کی ویڈیوز بنائی۔ ان ویڈیوز میں کم عمر ایجنٹس کو صارفین کو ہراساں کرتے ہوئے دیکھا اور سنا گیا۔ ایک ویڈیو میں ایک خاتون ایجنٹ صارف کو گالیاں دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اپنا رویہ ٹھیک کرو ورنہ میں تمہیں تھپڑ ماروں گی۔ یہ اس طریقے سے وہاں سے بات کی جاتی ہے۔ تو ایک عام شخص، ایک عام زندگی گزارنے والا کیا اس طرح کی تذلیل برداشت کر سکتا ہے؟ ایک صارف پر اپنے خونی رشتے کے ساتھ جسمانی تعلق بنانے کا بھی الزام انہوں نے عائد کیا۔ جب صارف نے فون کاٹ دیا تو اس ایجنٹ کو ہنستے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ جو فلم منظر عام پہ آئی ہے یہ بھارت کی ہے۔ میں پاکستان کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ پاکستان میں اس طرح کے کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ موت کے بعد ہوئے ہیں۔ زندگی میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ ایک اور ایجنٹ تھا جس نے گاہک سے یہ کہا کہ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے اپنی ماں سے جسم فروشی کروا لے، ہمیں پیسے دیں۔ اس طرح کا ہوا ہے۔ ایک اور صارف ہے روحان نے اس طرح کی ہراسانی اور توہین کے 100 سے زیادہ واقعات ریکارڈ کیے، اور یہ پہلی بار ہوا کہ اس منظم بلیک میلنگ اور بھتہ خوری کے کاروبار کو کیمرے کے اندر فلمایا گیا۔ انہوں نے صارفین کے ساتھ سب سے زیادہ بدسلوکی نوئیڈا کے کال فلیکس کارپوریشن کے دفتر میں دیکھی۔ وہاں پہ بیٹھے ایجنٹس جو تھے وہ صارفین کو دھمکیاں دینے اور ان کی توہین کرنے کے لیے گندی زبان استعمال کرتے تھے۔ یہ لوگ اصول نہیں توڑ رہے تھے
اور نہ منمانی کر رہے تھے، بلکہ کال سینٹر کے مینیجر ان پہ نظر رکھتے تھے اور انہیں ہدایات بھی دیتے تھے۔ ان میں سے ایک مینیجر کا نام وشال چورسیا تھا، جو یہ بار بار کہتا تھا کہ اسی طریقے سے پیسہ نکلوایا جائے گا اور آپ اسی طریقے سے انہیں بلیک میل کرتے رہیں گے۔ وہ جو روہن تھا جس نے تمام تر چیزوں کو فلمایا، اس نے چورسیا کا اعتماد جیتا اور ایک سرمایہ کار کے طور پہ خود کو ظاہر کرتے ہوئے ان سے ایک صحافی کی ملاقات کروائی، جس میں چورسیا سے پوچھا گیا کہ یہ سارا گھناؤنا کاروبار کیسے چلتا ہے۔ چورسیا نے بتایا، اس نے کہا سرمایہ کار ہے، سرمایہ لگائے گا۔ اس نے بتایا کہ جب کوئی صارف قرض لیتا ہے تو وہ انجانے میں ایپلیکیشن کو اپنے فون کے کانٹیکٹس حاصل کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، پھر قرض دینے والی جو ایپلیکیشن ہے یہ کال فلیکس کارپوریشن کو رقم کی وصولی کا معاہدہ دیتی ہے۔ اگر وہ صارف جس نے پیسہ وصول کیا ہے وہ واجبات ادا نہیں کرتا تو کمپنی اسے اور اس کے جاننے والوں کو ہراساں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ چورسیا نے وہ صحافی جو اس کے نزدیک ایک انویسٹر تھا اس کو یہ بتایا کہ ان کا عملہ رقم واپس لینے کے لیے کچھ بھی کہنے کے لیے آزاد ہے، آپ کی زبان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، آپ جو مرضی کہتے رہیں۔ چورسیا نے کہا کہ پھر شرم کے مارے گاہک رقم ادا کرتا ہے، آپ کو اس کی کانٹیکٹ لسٹ میں کم از کم ایک شخص مل جائے گا جو اس کی زندگی برباد کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کے کانٹیکٹ لسٹ میں آپ کے مخالفین بھی ہو سکتے ہیں، آپ سے غصہ کھانے والے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو نظر لگانے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ چورسیا سے موقف لینے کے لیے رابطہ کیا لیکن انہوں نے کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا جب یہ فلم منظر عام پہ آئی۔ اسی طرح کال فلیکس کارپوریشن نے بہت سے لوگوں سے رابطوں کی کوشش کی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس فراڈ سے برباد ہونے والوں میں کیرنی مونیکا کا نام بھی شامل ہے، جن کا تعلق انڈیا سے ہے۔ 24 سالہ مونیکا اپنے خاندان کی سب سے ذہین رکن تھی اور سرکاری نوکری حاصل کرنے والے اپنے اسکول کی اکلوتی طالبہ اور 3 بھائیوں کی پیاری بہن۔ والد ایک خوشحال کسان تھے جو مونیکا کو ماسٹرز کی تعلیم کے لیے آسٹریلیا بھیجنے کے لیے تیار تھے، لیکن 3 سال پہلے پیر کو جب مونیکا نے خودکشی کی، وہ معمول کے مطابق اپنی سکوٹر پہ کام کے لیے گئی تھی، لیکن اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ کس وجہ سے؟ اسی بلیک میلنگ کی وجہ سے۔ ان کے والد کیرنی بھوپانی کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی، لیکن جب اس نے زندگی کا خاتمہ کیا تو ہم پریشان تھے، ہم تذبذب کا شکار تھے کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ہماری بیٹی خودکشی کر لے۔ پولیس نے جب مونیکا کے فون اور بینک اکاؤنٹس کی تلاشی لی تو پتا چلا کہ انہوں نے 55 مختلف لون ایپ سے قرض لے رکھا تھا اور قرضہ 10,000 روپے سے شروع ہوا اور 30 گنا تک بڑھ گیا۔ جب مونیکا نے خودکشی کا فیصلہ کیا تو وہ پہلے ہی 10,000 روپے کی بجائے 3 لاکھ روپے سے زائد کی رقم کو ادا کر چکی تھی۔ کس طریقے سے کیا ہوگا؟ کن مشکلات کا سامنا کیا ہوگا؟ پولیس کا کہنا ہے کہ ایپلیکیشن نے مونیکا کو کال کر کے اور فحش پیغامات بھیج کے ہراساں کیا اور اس کے کانٹیکٹس کو بھی پیغامات بھیجنے شروع کر دیے۔ میں تفصیل بیان کر سکتا ہوں، بہت سے یہاں پہ حوالے دے سکتا ہوں، لیکن یہ بتانا صرف اس لیے مقصود ہے کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو اس طرح کی ایپلیکیشن کے اوپر بھروسہ نہ کیجیے گا، اپنے دوستوں یاروں کے آگے ہاتھ پھیلا لیجیے گا، لیکن اگر اس طرح آپ ان کے چنگل میں پھنس گئے تو ادھر سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ وہ چنگل سے نکلنا اس لیے مشکل ہے کہ بہت سی ایپلیکیشنز کا پھر بھی استعمال کیا جاتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جاتا ہے اور آپ کے چہرے کو کسی بھی جسم کے اوپر لگا دیا جائے، فحش تصاویر آپ کی پھیلا دی جائیں تو زندگی کس حد تک کرپناک ہو سکتی ہے، آپ کو کس حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ اتنے آ جائیں گے کہ آپ یہ سوچیں گے کہ کاش میں نے یہ قرض نہ لیا ہوتا۔ تو قرض لینے کے لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بدلتے زمانے نے بدلتی تکنیک کے سہارے لے کر بہت سے لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کی ہے، اور اس چنگل سے جو بچ نکلے گا وہی اس تکنیک سے بچ نکلنے کا ہنر رکھتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔